کہ فائز عیسیٰ صاحب کا قادیانیوں کو یوں چھٹی دینا، تبلیغ کی اجازت دینا، نہ صرف اسلام کی روح کے منافی ہے، ختم نبوت کے مسئلہ کے منافی ہے، بلکہ آئین سے بھی متصادم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ اگست کے ابتدا میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے فائز جج جناب جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے ایک پیٹیشن فائنل کی اور ایک فیصلہ صادر فرمایا، جو فیصلہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے ایک تو قانونی حیثیت رکھتا ہے اور دوسرے اعتبار سے ایک اہم حساس مذہبی معاملے کے بارے میں ہے۔ فائز عیسیٰ صاحب ہماری سپریم کورٹ سب سے بڑی عدالت کے معزز جج ہیں، اور انہوں نے اپنی کم مائیگی کے وجہ سے یا نابالغی کی وجہ سے یا کسی کی وجہ سے، علماء نے تو بہت کچھ ان کو کہا ہے، لیکن ہم نہایت ادب سے ان کے فیصلے کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ فیصلہ کیا ہے کہ قادیانیوں کو، جو کہ ایک باطل گروہ ہے اور جو کہ منکرین ختم نبوت ہیں اور شرعی اعتبار سے مرتد جماعت ہے، جن کا اسلام سے مشرق تا مغرب کوئی تعلق نہیں، جناب فائز عیسیٰ صاحب ریمارکس انہوں نے یہ دیے کہ ان کو تبلیغ کی اجازت دی جائے اور انڈور دی جائے اور ان کو اپنے گھروں تک جو ہے محدود رکھا جائے۔ کوئی شک نہیں، اس سے پہلے بھی وہ فائز عیسیٰ صاحب خود سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں، اور ان کا الحمدللہ ہمیں پورا یقین ہے کہ وہ ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں، اور ایسا کوئی معاملہ نہیں کہ وہ کوئی قادیانیوں یا قادیانی ذہن کے آدمی ہیں۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے، ہم جو تفتیش کرنا چاہ رہے ہیں، جس بات کو اپنے ناظرین تک پہنچانا چاہ رہے ہیں، کہ ہمارا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، جو ہائی کلاس ہے، ایلیٹ کلاس ہے، یہ موسٹلی مذہب کا سیلف اسٹڈی کرنے کی وجہ سے چند غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ جیسے اس فیصلے میں جناب جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے یہ کہا کہ قرآن مقدس تو اپنی حفاظت اللہ تعالیٰ اس کی کر رہے ہیں، تو پھر آپ لوگوں کو کیا تکلیف ہے؟ حسن معاویہ جو وکیل تھے مسلمانوں کی طرف سے قادیانیوں کے خلاف، ان کی کچھ باتوں پر چیف جسٹس کی ریمارکس، اور پھر انہوں نے انسانیت کے حوالے دیے اور قرآن مجید کی آیات بھی چند حوالہ دیتے ہوئے بھی بہت سی غلطیاں کی انہوں نے۔ تو یہ جو طبقہ ہے، اس کو سمجھانا بارکاہ علماء کا کام ہے۔ بہت خوشی ہوئی کہ 5 اگست کو کراچی میں تمام متحدہ علماء کا جو ہے ایک بورڈ ہوا اور ایک اجلاس ہوا، جس اجلاس میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا، اور جس کو حضرت اقدس مولانا مفتی منیب الرحمن صاحب حفظہ اللہ نے متفقہ طور پر تمام علماء کی نمائندگی کرتے ہوئے ایک قرارداد پیش کی، جس کا متن یہ تھا کہ ہم فائز عیسیٰ صاحب سے اس فیصلے پر نظر ثانی کی اس لیے درخواست کرتے ہیں کہ ہم جمہور علماء، تمام مسلک کے علماء تھے، شیعہ بھی تھے، دیوبندی بھی تھے، اہل سنت بھی تھے، اہل سنت تو سب ہیں اس میں شیعہ کے علاوہ، جتنے بھی فرقے ہیں اور جماعتیں ہیں اور یعنی کہ مسلمانوں کی، سب نے اس پر اتفاق رائے سے یہ بات کہی کہ فائز عیسیٰ صاحب کا قادیانیوں کو یوں چھٹی دینا، تبلیغ کی اجازت دینا، نہ صرف اسلام کی روح کے منافی ہے، ختم نبوت کے مسئلہ کے منافی ہے، بلکہ آئین سے بھی متصادم ہے، اور انہیں اس پر دوبارہ جو ہے اس کا جائزہ لینا چاہیے۔ اس پر ایک چیز اور، ہمارے ملک میں جو ریاکشن ہوا، یقینی طور پر یہ ایک مذہبی حساس معاملہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور ہماری جان ہے، کہ ہم اس پر جانیں لٹانے کو الحمدللہ تیار رہتے ہیں اور رہیں گے قیامت تک۔ اور یہ وہ مسئلہ ہے جس پر مسیلمہ کذاب جیسے بدبخت کو صحابہ کرام نے چکنا چور کر دیا، 22,000 کفار کو جو ہے نیست و نابود کر دیا، اور 1200 صحابہ نے شہادت پائی یمامہ کی جنگ کے اندر۔ تو یہ کوئی الیاذ باللہ، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ قادیانی جو جماعت ہے، یہ خود بد مذہب جماعت ہے، اور جب تک یہ خود کو ڈکلیئر نہیں کرتے کہ یہ نان بلیورز ہیں، اگر یہ خود کو نان بلیور ڈکلیئر کر دیتے ہیں، پھر کسی کا بھی ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر سب لوگ جو ہیں ان کو جب یہ خود کو کافر تسلیم کریں اور بلکہ اس کا اعلان کریں، اور حکومت، ہمارا آئین تو ان کو کافر قرار دے چکا ہے 1973 میں۔ یا یہ بھی میں واضح کر دوں کہ 1973 میں قادیانی کافر نہیں بنے، بلکہ اس سے پہلے بھی یہ کافر تھے اگر یہ ان کے عقائد تھے۔ آئین نے تو صرف تشریح کی ہے ان کی، اور پاکستان کے آئین سازی میں الحمدللہ یہ لکھا گیا ہے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو ذلی یا بروزی نبی مانتا ہے، ایسا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، کافر ہے۔ تو اب یہ چونکہ ایک غیر مسلم جماعت ہے، یہ منارٹیز میں آتے ہیں، تو یہ خود کو منارٹیز ڈکلیئر کریں، اور یہ اسلام کی تبلیغ نہیں کر سکتے، اپنی قادیانیت کی طرف بلائیں کہ جی
ہمارا اپنی ایک جماعت ہے، ہم قادیانی ہیں اور اسلام سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ لیکن اگر یہ اسلام کا لبادہ ہو کر یا اسلام کی بات کریں گے تو پھر امتناع قادیانیت آرڈیننس جو ہے وہ اس کو روکتا ہے۔ تو ہم جناب چیف جسٹس صاحب سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ مسلمانان پاکستان کے جو قلوب مجروح ہوئے ہیں اس پر آپ جلد سے جلد جو ہے اپنی اس غلطی پر، اپنی اس جو ہے مس فائنڈنگ پر دوبارہ سے ایک فیصلہ دیں اور جو آئین پاکستان اور شریعت کی روح سے عین درست ہو۔ باقی اس حوالے سے جذباتیت، یقیناً جذباتیت بھی پیدا ہوتی ہے، لیکن کردار کشی کرنا اور کسی کو کے بارے میں اس طرح کے جذبات رکھنا جس سے الٹا اسلام اور اہل اسلام کے تحمل اور اس پر حرف آئے، اس کی جو ہے ہم حوصلہ شکنی کرتے ہیں اور حوصلہ افزائی نہیں کرتے۔ یقیناً ہمارے ناظرین تک یہ بات صحیح طور پر پہنچ چکی ہوگی کہ فتنہ قادیانیت جو ہے اس کا سدباب ضروری ہے، اس کا انسداد تو ضروری ہے، اور قادیانیوں کو کبھی بھی جو ہے تبلیغ کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ کس چیز کی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں۔ ایسا شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو نہیں تسلیم کرتا اور اس حضور کو صرف آخری نبی نہیں مانتا بلکہ ایک جھوٹے نبی کا ماننے والا ہے، تو وہ کس دین کی طرف بلائے گا؟ تو قرآن و سنت کی روح سے یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے، بلکہ قرآن و سنت کی روح سے کیا ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ قرآن مقدس یہ کہہ رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام لن يقبل منکم افغیر دین اللہ وجہ، کیا اللہ کے دین کے علاوہ کسی دین کی طرف تم بلانے والے ہو اور اس کی جو ہے تبلیغ کرتے ہو؟ قطعاً ایسی تبلیغیں تمہارے منہ پر ماری جائیں گی۔ اصل تبلیغ صرف دین کی ہے، اسلام کی ہے۔ ہاں، اگر یہ کافر کی حیثیت سے اپنے مذہب کی طرف بلائیں جیسے عیسائی یہودیوں کو اجازت ہے تو بالکل اس میں حرج نہیں ہے، لیکن دو اسلام نہیں ہو سکتے جیسے دو پیغمبر نہیں ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا، جس کا اعلان قرآن نے بھی کیا اور حدیث میں بھی آیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے اوپر اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا، میں نبیوں کی مہر ہوں، اور مہر کے نیچے جو کچھ لکھا جاتا ہے وہ انویلڈ ہوتا ہے، مہر کے اوپر والی چیز سند ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرت مجدد الفسانی نے عالم کشف میں اس دروازے کو دیکھا اور فرمایا وہ دروازہ سونے کا دروازہ ہے جس سے انبیاء کی روحیں گزاری گئیں، اور آخری روح ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گزاری گئی، اور حضور کے بعد اب نبوت کا دروازہ بند ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارا ملک شروع سے اعتدال پسند ملک ہے، پڑھے لکھے لوگوں کا ملک ہے، اور اس میں ہمارے وہ بھائی جو جذباتیت سے کام لیتے ہیں ان سے بھی درخواست ہے کہ نہ لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچائیں، بلکہ آپ کے نمائندے الحمدللہ اس ملک میں ایسے بہترین جید علماء ہیں، ایسی پڑھی لکھی کمیونٹیز ہیں، پروفیسر حضرات ہیں کہ جو حضور کے دفاع کے لیے انشاءاللہ اپنی جانیں لٹانے پر بھی سے گریز نہیں کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ میری یہ چند گزارشات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ یہ ایک کویشچن کیا تھا کسی ساتھی نے کہ سر اس پر بھی کوئی رائے دیں، تو یہ میں نے چند گزارشات پیش کی ہیں، فردر بھی انشاءاللہ بات آپ سے جاری رہے گی۔ ہمارا چینل دیکھتے رہیں، لائک بھی کرتے رہیں۔ ڈاکٹر محمد بلال دانش کو یونیورسٹی آف ایجوکیشن سے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔